ٹاپک یہ علی بھائی کہ لوگ کہتے ہیں یہ میلاد منانا یہ بدعت ہے، اور 12 ربیع اچھا الاول میں جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، گھر سجاتے ہیں یا دیے جلاتے ہیں، یہ سب بدعت ہے۔ اچھا میں اس کو بیک گراؤنڈ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ جو ہے نا بات واضح ہو جائے، باقی جو سسٹر ہیں یہ بھی اور دیگر لوگ بھی نا اس پہ مزید جو ان کے اوپر اشکالات ہوتے ہیں وہ بتائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ لوگ یہی نہیں کہتے، لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ چیز رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے اور یہ دین کا پارٹ نہیں، تو اس کو دین میں ایڈ کر کے آپ لوگ کرو تو بدعت ہے۔ جبکہ میں نے جو لوگوں سے بات کی ہے، چاہے بریلوی مختلف فکر ہوں، جو کوئی بھی اس کو مناتا ہے، تو کہتا ہے ہم اسے دین کا پارٹ نہیں سمجھتے، ہم رسول اللہ کی محبت میں جو ہے نا یہ خوشی مناتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہے۔ تو اگر کوئی ان کی محبت میں کچھ کام کرے تو پھر وہ دین کا پارٹ تو نہیں ہوا، تو محبت میں کرے۔ جیسے وہ آپ نے ایک حدیث بتائی تھی، ایک آدمی آتا ہے رسول اللہ کے پاس، وہ کہتا ہے رسول اللہ مجھ سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، روزے رکھے جاتے ہیں، تو مجھے کوئی حل بتایا۔ انہوں نے کہا تو کس سے محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے کہا میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پھر جنت تو ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ اب اس میں اس بندے نے یہ نہیں بتاؤ کس طرح محبت کرتا ہے، بس وہ محبت کرتا ہے، صحیح تو بدعت تو نہیں کی اس میں۔ تو اس سوال سے میں کہہ رہا ہوں اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے۔ چلے بسم اللہ کیجیے۔ اچھا یہ شو ہو رہا ہے آپ کے پاس؟ جی علی بھائی، ہاں۔ یہ جو شاہ فہد پرنٹنگ برس سے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں چھپتا سعودیہ سے، وہ بھی چھاپتے ہیں، یہ وہ والا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ صحیح ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت ہے، سورہ یونس، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آیا ہوا ہے، اس کی آیت نمبر ہے 57، سورہ یونس آیت نمبر 57 میں آ رہا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ کہتا ہے اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت یا موعظہ آ چکا۔ بعض واضح سے مشتقہ یہ لفظ موعظہ، ٹھیک ہے۔ جی وشفاء، اور اس میں تمہارے لیے شفا ہے، لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ فی الحال اللہ نے کسی چیز کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نمبر آشیا نا، ایک نمبر آشیا، تو اس کے بارے میں نیچے میں لکھا ہوا ہے، یعنی جو قرآن کو دل کی توجہ سے پڑھو، مطلب جو اس نے مراد لیا ہوا ہے اس سے یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ جی مگر یہ فی الحال ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا کیا دیا گیا۔ یہ اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں کی جو تفاسیر ہے نا، اس میں اس حوالے سے آپ پہلے اختلاف پایا جاتا ہے۔ مطلب اہل تشیع کی تفسیر کے یہاں کچھ اور ہے، اور اہل تسنن کی تفسیر کی اکارڈنگلی یہ کچھ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اے انسانوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے معاوضہ آ چکا ہے، اس میں شفا ہے تمہارے سینوں کی، ٹھیک ہے، اور رہنمائی کرنے والا ہے، ہدایت کرنے والا ہے، اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ آگے اللہ کہتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ، یا رسول اللہ آپ کہہ دیجیے یہ جو اللہ کا فضل ہے نا اور یہ جو اللہ کی رحمت ہے، فبذالک یفرحوا، اس کی وجہ سے تم خوشیاں مناؤ، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ عربی میں آتا ہے آپ کہہ دیجیے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام پر، اس فضل پر اور اس کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ تو یہ قرآن نے کلیہ دے دیا میرے بھائی کہ جب اللہ کی طرف سے رحمت ملے، اللہ کی طرف سے فضل ملے تو آپ خوش ہو سکتے ہیں، آپ خوشی منا سکتے ہیں۔ بے شک۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے میرے بھائی، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی سنی کی روایت نہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے وہ اس سے بدر جہاں بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں، مطلب یہ جو وہ ہے ما یجمعون، یہ ان کے اپنے جمع کی جو اشیاء ہے نا، جو انہوں نے اپنے ذہن اور قیاس سے بنائی ہوئی ہیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے وہ چیز جو اللہ کی طرف سے نص کے ساتھ ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا یہ چوری کیا کر رہا ہے نا یہ 4 نمبر آتی ہے، کہتا ہے خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تے ایمان کو بھائی یہ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ بندہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے؟ ہر کسی کا خوش ہونے کا اپنا انداز ہے بھائی، یہ ضروری تو نہیں کہ کوئی بندہ دل میں خوشی محسوس کر رہا ہو، کسی نہیں، کے اور دل میں علی بھائی پر آپ تو خوشی مناؤ، منانا تو آلویز سیلیبریشن میں آتا ہے، دل کا فل تو یا نہیں ہے۔ فل یا فرحو، فل یا فرحو، یہ ایک اور جگہ بھی قرآن پاک میں ورڈ آیا، میں آپ کو وہاں سے پڑھاتا ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ ایک سیکنڈ میں وہ ورڈ آپ کو پڑھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سورہ مبارکہ آل عمران میں نا ایک آیت آتی ہے، ہاں یہ دیکھیں یہاں پہ، یہ سورہ مبارکہ آل عمران، سورہ آل عمران کی نمبر صورت ہے،
اس کی آیت نمبر ہے 170 170 ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا ہوا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ نے جو اپنے فضل سے ان کو دیا یہ اس کے اوپر راضی ہیں, یہ اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ, یہ دیکھیں نا آگے اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے, کہتا ہے اللہ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے یہ اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے ہیں اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَا ظاہر جنت. تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ, کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ان کے بارے میں یہ گمان تک نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں. بل احیا, وہ زندہ ہیں. عند ربہم, اپنے رب کی نیت میں. یرزقون, اور اللہ ان کو رزق دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اللہ کہتا ہے فارحین, یہ وہ خوش ہیں بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا. اس کا ترجمہ اس نے خود کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں. یہ فارحین ہے نا, تو اس کا ترجمہ مطلب یہ خوشیاں منانے سے تعلق رکھتا ہے. تو جی فارحین وہ فرح سے ہے نا, مطلب فرح و سرور. تو یہاں پہ بھی اللہ نے بالکل سیم وہی ورڈ یوز کیا ہوا ہے نا. یہ دیکھیں اللہ کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا, تو فرحت کا شکار ہو جاؤ. اس رحمت پر تمہیں خوش ہونا چاہیے, سیلیبریٹ کرنا چاہیے. بات بالکل. سمجھ آئی؟ جی اللہ پاک نے قرآن کے اندر رسول دے دیا ہے کہ جو بفضل اللہ و برحمت ہی, جو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے تمہیں اس پہ خوش ہونا چاہیے. تو جو ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک میں کہ بھائی اللہ نے اگر کسی چیز کو فضل کہا ہے, کسی چیز کو رحمت کہا ہے, تو پھر ہم اس پہ خوش ہو لیں. تو ہم تو قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہیں میرے بھائی. ایسی. بات سمجھ رہی ہے؟ جی اللہ کہتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام پر رحمت پر خوش ہونا چاہیے اور وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں. یہ دیکھیں 4 نمبر آسیہ نیچے اس کی چوری دیکھنے کیا کر رہے ہیں. یہ دیکھو یہ کہتا ہے خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کا خاص, یہ قرآن اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے. بھائی یہ اللہ کا خاص فضل ہے قرآن, اور اللہ کی خاص رحمت ہے قرآن. ٹھیک ہے, اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے. ہمیں اس بات پہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے, ہمیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے, فرحت و سرور کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن ملا, اللہ کی رحمت ملی ہے, اللہ کا فضل ملا. ٹھیک ہے جی, کر دیتے ہیں. یعنی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے. یہ جو دلوں کے اندر فرحت اور اطمینان کی کیفیت, یہ کہہ رہا ہے اوپر تو دل کا تذکر ہی نہیں ہے. اوپر تو بالکل اللہ کہہ رہا ہے نا, اوپر اللہ نے بالکل واضح کہا ہوا فَلْيَفْرَحُوا کہ تمہیں خوش ہونا چاہیے. اللہ نے آگے کوئی قید نہیں لگائی کہ کس حد تک خوش ہونا چاہیے. بالکل. اچھا ٹھیک ہے, غریبہ سسٹر کا ایک سوال ہے جی, پوچھیے سسٹر. اس آیت میں رحمت سے مراد اس رحمت کو بھی ہم لے سکتے ہیں نا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اور میں نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام عالمین کے لیے. جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے بہن. میں آگے آپ کو یہ سارا کچھ دکھا رہا ہوں, پڑھاؤں گا آپ کو کہ نبی علیہ السلام رحمت بھی قرآن پاک میں رسول خدا کی ذات ہے اور فضل بھی رسول خدا کی ذات سے متعلق ہے. ٹھیک ہے جی نعمت کبرا ہے نا. جی بالکل, ان سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی نہیں ہے مگر ایمان والوں کے لیے. جی بالکل. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ ہاں جو ایمان سے خالی ہے وہ جو مرضی سمجھے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میرے لیے کائنات میں اللہ کی بڑی کائنات میں نہ ہی رسول اللہ سے بڑا اللہ کا کوئی فضل ہے, نہ ہی رسول اللہ سے بڑی اللہ کی کوئی رحمت ہے, نہ ہی رسول اللہ سے بڑی اللہ کی کوئی نعمت ہے. ٹھیک ہے, مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں, علی علیہ السلام مولا علی رسول اللہ کے ایک دفعہ کسی نے نام دیا رسول خدا کا, تو مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے نا. تو کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ کی آنکھیں کیوں ڈبڈبا گئی ہیں نا, مطلب آپ اتنی مطلب کیوں رسول اللہ کی یاد میں آپ اس طرح غمگین ہو رہے ہیں. تو علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کائنات میں ان سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے بعد جو ان سے اللہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ اگر کوئی بندہ قرآن کو رحمت سمجھے, اگر کوئی بندہ قرآن کو فضل سمجھے, تو یہ قرآن ہمیں رسول اللہ کی وجہ سے ملا ہے نا, وہی دے کے گئے ہیں نا ہمیں. ٹھیک ہے, بہرحال یہ آگے دیکھیں اس کی چوری میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ دیکھیں کیا کہتا ہے, کہتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ خوشی کے اظہار کے لیے جلتے جلوس چراغاں اور اس قسم کے غلط کام اور اسراف سے جا بجا اہتمام کرو. بھائی یہ کدھر قرآن میں لکھا ہوگا کہ یہ تم نہیں کر سکتے؟ قرآن تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خوشی کرو. یہ تو یہ اپنے پاس سے قرآن کے اندر اپنا لقمہ گھسیٹ رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ آج کا اہل بدعت اس آیت سے جشن عید میلاد اور اس طرح کی غلط رسومات جو بھائی تجھے کیسے پتا کہ جو وہ نکال رہے ہیں بھائی تو قرآن سے جو لے رہا ہے وہ صحیح ہے اور جو وہ لے رہے ہیں وہ غلط ہے؟ یہ کون طے کرے گا؟ تو نے اپنے پاس سے ایک بات اس میں گھسائی کہ صرف دل میں خوشی کرنی چاہیے. قرآن میں کدھر لکھا ہوا دل میں خوشی کرو؟ قرآن میں تو اللہ اطلاق کہہ رہا ہے خوشی کرو. جب تمہیں اللہ کا فضل ملے, جب تمہیں اللہ کی رحمت ملے تو خوشی کرو. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو قرآن سے رحمت اور فضل دونوں دکھا دیتا ہوں کہ قرآن کس کو رحمت اور فضل کہتا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی.
اور پہلے میں نے آپ کو دکھا دیا کہ سورہ مبارکہ آل عمران کے اندر فرحت، سورہ مبارکہ آل عمران کی 170 نمبر آیت کے اندر اللہ نے فارحین کا لفظ استعمال کیا، اور وہاں پہ ان کی اس کیفیت کو اللہ نے کہا ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں شہید ہونے کے بعد، قتل ہونے کے بعد منا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ان کے لیے اگر شہادت بہت بڑی خوشیاں ہونی بھی چاہیے، وہ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے رسول خدا کی چھوٹی خوشی تو نہیں ہے۔ ایسے ہی تو یہ دیکھیں آگے یہ سورہ مبارکہ انبیاء ہے، 21 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 107 107۔ اس میں اللہ کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے رسول خدا ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا۔ تو اللہ اوپر قرآن میں کہہ رہا ہے نا، سورہ یونس میں قرآن پاک نے یہ اجازت دی ہے کہ جب رحمت ملے تو تم فرحت کا اظہار کرو، خوشی کا اظہار کرو۔ تو میرے بھائی ہمیں تو رحمت ملی ہے، اللہ نے خود قرآن میں بتایا یہ رحمت ہے، تو ہم تو میرے بھائی خوش ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بالکل دوسرا میں اب آپ کو سورہ نساء کی ایک آیت پڑھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ سورہ آیت نمبر 69، یہ دیکھیں اللہ کہتا ہے، یہ سورہ نساء ہے، سورہ نساء، اس کی آیت نمبر ہے 69۔ اس میں اللہ کہتا ہے من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو وہ پھر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کے اوپر اللہ نے انعام کیا، ٹھیک ہو گیا۔ کون سے لوگ ہیں؟ من النبیین، وہ لوگ نبیوں میں ہیں، والصدیقین، صدیقوں میں ہیں، والشہداء، شہیدوں میں ہیں، والصالحین، وہ صالحین میں ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے ہی بہترین رفیق اور دوست ہیں، ٹھیک ہے، ساتھی ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے، مطلب وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے سے بندے کو یہ سارا مرتبہ ملے گا۔ تو اس کے اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے ذالک فضل اللہ من اللہ، یہی تو اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ او بھائی جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کہتا ہے اس کو اللہ فضل عطا کرتا ہے، وہ اللہ کے فضل میں آ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام جو ہے یہ تو فضل عطا ہونے کی وجہ ہے۔ بے شک مزید آپ کو ایک اور آیت پڑھاتا ہوں، یہ دیکھو، یہ ہے سورہ مبارکہ توبہ، آیت نمبر ہے 59، سورہ توبہ آیت نمبر 59۔ اس میں اللہ کہتا ہے لو انہم رضو، اگر یہ اس بات پہ راضی ہو جاتے، ما عطاہم اللہ ورسولہ، جو ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا کیا ہے، وقالو، اور یہ کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہاں پہ بھابی کہتے ہیں کہ اللہ کے کافی ہونے کا مطلب ہے کہ نبی پاک کی ضرورت نہیں، جبکہ یہ آیت اس کا الٹ کہہ رہی ہے۔ آیت کے مطابق اللہ کے کافی ہونے کے باوجود رسول اللہ ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ کہتا ہے سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، تو اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، مطلب اللہ بھی اپنے فضل سے عطا کرتا ہے اور رسول بھی فضل سے عطا کرتا ہے۔ بھائی فضل اللہ بھی عطا کر سکتا ہے، اللہ کا رسول بھی عطا کر سکتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ بے شک بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ یہ دیکھیں نا بالکل واضح لکھا ہوگا، اللہ کہتا ہے سَيُؤْتِينَ اللَّهُ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ یہ دے گا، من فضل ہی، اپنے فضل سے، وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول بھی دے گا۔ تو میرے بھائی اللہ کا رسول مرکز فضل ہے، فضل عطا کرنے والا ہے، جو فضل ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ملتا ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے بھی ملتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور آیت ہے قرآن پاک میں، یہ دیکھیں، یہ سورہ مبارکہ ہے توبہ، اس کی آیت نمبر ہے 74۔ اس میں اللہ کہتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا لقد كانوا كلمۃ الكفر وكفر، یہاں پہ وما نقموا الا ان اغناهم اللہ، ان کو غنی کر دیا ہے، ان کو غنی کر دیا ہے اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، من فضل ہی، اس کے فضل کے ساتھ۔ مطلب یہ دیکھیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ صرف اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا۔ مطلب یہ فضل کے اندر اللہ اکیلا نہیں ہے، رسول بھی شامل ہے۔ بے شک تو بھائی اب یہ دیکھیں، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ مبارکہ یونس کی، اس میں اللہ کہتا ہے قل، آپ کہہ دیں، بفضل اللہ و برحمتہ، یہ جو اللہ کا فضل تمہیں ملے اور جو رحمت ملے، فبذالک یفرحوا، اس کی وجہ سے تم خوشی مناؤ، اس کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ۔ تو میرے بھائی رسول خدا جو ہیں وہ خود چلتی پھرتی رحمت ہے، وہ بھی تو رحمت ہے اللہ کی، وہ بھی تو فضل ہے اللہ کا۔ تو اگر ان کی وجہ سے ہم خوش ہوں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اب یہ اس کے نیچے وہ اپنی بڑاس نکال کر اپنے اندر کی گرمی نکال رہا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم چراغاں کریں، ہم میلاد منائیں۔ بھائی تجھے کیسے پتا اس سے مراد یہ نہیں ہے؟ آیت میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تم نے اپنے دل میں خوش ہونا، باہر نکل کے خوشی نہیں کرنا۔ یہ اپنے پاس سے لقمہ ڈالنے والی بات ہے نا۔ آگے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ اہل سنت کی ایک کتاب ہے مستدرک الحاکم، ٹھیک ہے، مستدرک الحاکم، مستدرک علی الصحیحین، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر یہ حدیث نمبر ہے 5324، اور اس حدیث کو امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہی آیت ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، وہ جو ہم اوپر سورہ یونس کی آیت پڑھ رہے تھے نا، وہی آیت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔
اس کا ترجمہ اور تشریح ہم رسول اللہ کی زبانی پڑھ دیتے ہیں جی، نبی علیہ السلام نے جس کی تفسیر کی۔ یہ امام حاتم کہتا ہے ہذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، اور زہبی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ تو عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی ابزہ، یہ عبد الرحمن بن ابی ابزہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد کے لیے حضرت ابی بن کعب کا بیان نقل کرتے ہیں۔ ابی بن کعب رسول اللہ کے صحابی ہیں، ان کا بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں وہ تمہیں پڑھاؤں۔ نبی علیہ السلام نے جناب ابی بن کعب کو کہا کہ مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم کو وہ پڑھا دوں، تم کو اس کی تعلیم دے دوں۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو میرا نام لے کے بتایا گیا ہے؟ کیا آپ کو میرا نام لے کے کسی نے بتایا اللہ نے کہ ابی کو یہ سورت پڑھاؤ؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ بھائی یہ بہت بڑا اعزاز تھا جناب ابی بن کعب کے لیے کہ اللہ پاک نے ان کا نام لے کے رسول اللہ کو یہ حکم کیا کہ ان کو یہ سورت پڑھو، ٹھیک ہے۔ میں نے ابی بن کعب سے پوچھا اے ابو منذر کیا تمہیں اس بات سے خوشی ہوئی؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں عربی میں لکھا ہوا ہے قال رسول اللہ یا ابا منذر، یہ وہی فرحت والا نا کہ کیا تجھے اس بات سے فرحت ہوئی، کیا تجھے اس بات سے خوشی ہوئی؟ انہوں نے کہا بلا مجھے کیوں نہ خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے فضل اور رحمت ملنے پر خوش ہونے کا حکم دیا ہے، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل سے اور اسی کی رحمت پر اس پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 اس نے وہی پڑھی جو میں اوپر آپ کو پڑھ رہا ہوں نا۔ تو یہ اب یہاں پہ اس آیت سے جو ہمیں بات مل رہی ہے کہ یہ ابی بن کعب جو ہے یہ مطلب ان کے مطابق اللہ پاک نے جو ان کا نام مینشن کیا اور جناب رسول خدا نے ان کے اوپر جو خاص عنایت کی ہے، ان کے مطابق یہ بھی اللہ کے فضل اور رحمت میں آتا ہے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو اس کے اوپر انہوں نے بھی خوشی کی ہے، قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی، تو یہ بالکل صحیح السند روایت ہے۔ تو ہم خوشی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے میرے بھائی؟ آگے آئیں، یہ کتاب ہے کتاب الامالی، کتاب کے، اور یہ سید ہے مطلب امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کے نام کے ساتھ یہ دیکھیں الحسنی بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اہل سنت کے امام ہیں یہ 4 ہجری میں ان کی وفات ہے، مطلب 5 ہجری سے 1 سال پہلے ان کی وفات ہے۔ تو اس میں یہ حدیث نمبر ہے 482، حدیث نمبر 482، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ان ابن عباس، یہ اوپر ساری سند لکھی ہوئی ہے اتنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابن عباس کی روایت ہے، جناب ابن عباس رسول خدا کے صحابی ہیں۔ ان کے پاس تو یہی بندہ آ کے لے کے آیا کہ اس کا آپ ترجمہ کریں، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جو تمہیں اللہ کی طرف سے فضل ملے اور اللہ کی طرف سے رحمت ملے اس کے اوپر فرحت کا اظہار کرو، خوشی ہو، خوش ہو جاؤ، سیلیبریٹ کرو تعالیٰ۔ تو جناب ابن عباس فرماتے ہیں یعنی بفضل اللہ القرآن و برحمتہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ تمہیں اللہ کی طرف سے فضل ملے، تو اس فضل سے مراد قرآن ہے، اور جو اللہ نے کہا ہے نا وہ برحمتہ ہی، اس رحمت سے مراد جناب رسول خدا ہے۔ 2 چیزوں کا ذکر ہے نا، ایک فضل ہے اور دوسرا رحمت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کہنے کا مطلب ہے جو میں نے تمہیں قرآن دیا اس کے اوپر بھی خوش ہو، سیلیبریٹ کرو، اور جو میں نے تمہیں اپنا حبیب محمد مصطفیٰ بھیجا تمہارے اندر تمہاری ہدایت کے لیے اس کے اوپر بھی فرحت کا اظہار کرو۔ تو یہ جناب ابن عباس کی تفسیر ہے۔ تو آج انہوں نے وہ آیت پڑھی، ثم تلا، پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مطلب یہ آیت پڑھ کے جناب ابن عباس نے بھی یہی مراد دیا، رحمت سے مراد رسول خدا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے جب تمہیں رحمت ملے تو اس کے اوپر فرحت اور خوشی کا اظہار کیا کرو، سیلیبریٹ کیا کرو، ٹھیک ہے۔ آگے یہ کتاب ہے سنن سعید بن منصور، یہ 227 ہجری کا مطلب ہے، اہل سنت کی بڑی جید کتاب ہے، اس کی مجلد الخامس ہے 5ویں جلد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر میرا 1063 اس کے اندر لکھا ہوا سندہ صحیح، 1063 سندہ صحیح، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں جریر عن منصور عن مجاہد عن ابن عباس فی قولہ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک یفرحوا وهو خیر مما یجمعون، وہی آیت انہوں نے پڑھی کہ اللہ نے جو تمہیں اپنا فضل اور رحمت عطا کیا اس کی وجہ سے تم کو چاہیے کہ تم سیلیبریٹ کرو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا بکتاب اللہ و بالاسلام خیر مما یجمعون، یہ جو تم کو اللہ نے کتاب اللہ دیا نا اور اسلام دیا ہے یہ تمہارے اوپر اللہ کا رحمت اور فضل ہے، اس وجہ سے تم سیلیبریٹ کرو۔ تو میرے بھائی کتاب اللہ اور اسلام یہ دونوں ابن عباس نے ابن عباس کا موقف ہے نا کہ اس سے مراد مطلب اب کیا اسلام ہے اور کتاب اللہ ہے۔ تو میرے بھائی کتاب اللہ اور اسلام جو ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی رحمت جناب رسول خدا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہمیں ان کے توسل سے ملی ہیں، یہ دونوں چیزیں ہمیں وہ دے کے گئے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بالکل جی ایسے اس کی سند صحیح، اس کی سند بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ تو آگے یہ کتاب ہے شعب الایمان، شعب الایمان، امام بیہقی، یہ وہی ہیں جن کی کتاب ہے نا دلائل النبوہ، بیہقی۔ تو بیہقی صاحب کی یہ کتاب ہے، اس کی جزء الاول ہے اور اس کی حدیث نمبر ہے 439، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر وہ کہتا ہے کیلا، میں نے کہا فما عید المومن، کہ مومن کی عید کیا ہونی چاہیے؟ عید دل کی خوشی کو نہیں کہتے، عید بیرونی خوشی کو کہتے ہیں۔ بالکل
وہ سورہ ایک سورہ کی آیت بھی ہے نا جب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے عید کا دن مقرر کریں. ہاں بالکل. یہ کہتا ہے فما عید المومن کہ مومن کی عید کیا ہے. تو عید ظاہری بات ہے ان کی خوشی نہیں ہوتی ہے، ظاہری خوشی ہوتی ہے نا. بالکل. قال السرور بالایمان والنزہۃ بالقرآن. تو مطلب سرور کہتے ہیں سرور یہی ہوتا ہے نا کہ سیلیبریشن یا بندے کو سرور میں رہنا، ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد انہوں نے پھر یہی آیت پڑھی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہی آیت پڑھ کے تو انہوں نے اوپر سے وہ استدلال دیا کہ مطلب اس سے مراد انہوں نے مومنین کی عید لی ہے. تو مومنین کی عید میرے بھائی ثابت ہے، آپ کی اپنی کتابوں میں ثابت ہے. تو یہ عید کے معاملے میں، سیلیبریشن کے معاملے میں اب اگر کسی کا ذاتی ذہن ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ مطلب اوپن عید نہیں ہے، یہ دل میں ہونی چاہیے یا سڑکوں پہ نہیں ہے، تو یہ اس کا اپنا اجتہاد ہے نا. مطلب یہ اپنی ذہنی تھاٹ ہے نا، ہم بھائی اس کو قبول کرنے کے مکلف تو نہیں ہیں. ایسے اچھا ائمہ اہل بیت سے بھی کچھ دکھاتے ہیں حوالے سے. اور ایک سسٹر آپ کچھ پوچھ رہے ہیں، پوچھیے آپ. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے وہ کھلے عام خوشی نہیں ہے یا زیادہ خوشی نہیں ہے، تو اس کے جواب میں یہ بھی ہو سکتا ہے جو سورہ دوحہ کی لاسٹ آیت ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کے نعمت کی خوب چرچا کرو. جی ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام سے بڑی تو اللہ کی رحمت کو کائنات میں ہے ہی نہیں. اور یہ جو آیت سورہ یونس کی میں نے پڑھی ہے نا، اس میں تو اللہ کی طرف سے بالکل واضح آ گیا نا کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی طرف سے رحمت ملے تو تمہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو ہمیں نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے اور یہ لوگ یہ سب کیوں نہیں مانتے، اس کی بھی ایک ریزن ہے. یہ کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کی بھی ایک ریزن ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں. اس آیت کے متعلق میں اہل بیت کے اقوال دکھا دوں. یہ دیکھیں، یہ وہی آیت ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ اہل تشیع کی کتاب ہے تفسیر قمی. ٹھیک ہے، اہل تشیع کی بہت جید کتاب ہے. ٹھیک ہے، اس کی دوسری جلد ہے، اس کے اندر یہی آپ کہہ لیں گے تفسیر قمی، اس کی جلد نمبر 2 ہے. اس کے اندر دیکھیں گے سورہ مبارکہ یونس کی وہی آیت انہوں نے کاؤنٹر کیا، یا ایھا الذین قد جاءکم موعظۃ من ربکم وہو خیر مما یجمعون. اور آگے کہتے ہیں قل روایت علی بن قال یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما صدور ہدی ورحمۃ للقرآن قال رسول اللہ والقرآن. اس سے مراد اللہ کا رسول اور قرآن دونوں ہیں. ٹھیک ہے. ثم قال قل لهم یا محمد بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وهو خیر مما یجمعون. یہ وہی فلیفرحوا والی آیت ہے. قال الفضل رسول اللہ ورحمت امیر المؤمنین. اہل تشیع کے اس کی یہ تفسیر ہے کہ فضل جو اللہ کا وہ خود رسول اللہ ہے، اور جو اللہ کی طرف سے رحمت ہے وہ مولا علی ہے. فبذلک فلیفرحوا. تو یہ دونوں تمہیں ملے ہیں، اللہ نے تم کو محمد مصطفیٰ عطا کیا ہے، اللہ نے تم کو علی مرتضیٰ عطا کیا ہے. اللہ کی اس نعمت کے اوپر فلیفرحوا شیعتنا، تو جو ہمارے شیعہ ہیں، جو ہمارے پیروکار ہیں، وہ اس کے اوپر فرح کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں. هو خیر مما اوتی دعوانا من ذهب الفضل. آگے یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے اہل تشیع کی بڑی مشہور کتاب اصول کافی. اس میں کتاب الحجت ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے امام علی رضا علیہ السلام سے نا، یہ اوپر وہی آیت ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وهو خیر مما یجمعون. یہ وہی آیت اوپر لکھی ہے. اس کی تفسیر کی ہے امام علی رضا بادشاہ نے، مطلب یہ ائمہ اہل بیت میں سے ہیں. تو امام علی رضا سے پوچھا گیا کیا مطلب ہے اس آیت کا کہ ہدایت پانا اللہ کی فضل و رحمت سے، اور چاہیے خوش ہونے والے اس سے خوش ہوں، اور وہ بہتر ہے اس چیز سے جسے یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. تو امام علی رضا فرماتے ہیں، امام نے فرمایا کہ ولایت محمد والے محمد بہتر ہے اس چیز سے یہ لوگ جس کو جمع کریں گے اپنی دنیا کے لیے. مطلب محمد والے محمد جو تمہارے ولی قرار دیے گئے ہیں نا، اور رسول خدا اور اہل بیت کو جو تمہارا ولی کہا گیا ہے، یہ امام فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت ہے، اور یہ باقی دنیاوی ولیوں سے بہتر ہے کہ تم کسی کو خود ولی بنا لو، اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ کو بناؤ گے اولیاء کو ولی مانو. کیونکہ جو محمد والے محمد کی ولایت ہے نا، یہ دیکھیں عربک میں دیکھو بے ولایت محمد والے محمد کی جناب رسول خدا کی ولایت اور ان کے آل محمد کی ولایت وہ خیر مما یجمع ہؤلاء من دنیا ہوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم خود اپنی دنیا میں اپنے لیے کوئی جمع تفریق کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارا ولی ہونا اور اہل بیت کا ہمارا ولی ہونا امام علی رضا کے مطابق یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، اور اس بات کو ہم کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو اہل بیت کے مکتبہ فکر میں آپ کہہ لیں کہ اہل بیت کی اگر تفسیر قرآن دیکھی جائے تو اس میں حالتاً یہ بات ہی رسول اللہ اور آل رسول کی ہو رہی ہے. آگے دیکھیں، یہ تفسیر ہے تفسیر فرات، یہ پورا باب ہے اس آیت کے اوپر. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وهو خیر مما یجمعون. اس کے بارے میں نبی جعفر امام محمد باقر علیہ السلام، یہ امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں، کربلا میں موجود تھے. ان سے مطلب یہ آیت قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وهو خیر مما یجمعون. قال فضل اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم برحمتہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. اللہ کی یہ جو فضل ہے یہ رسول خدا ہیں، اور اللہ کی جو رحمت ہے یہ مولا علی ہیں. یہ تم کو ملنے پہ تم خوش ہو جاؤ، تم سیلیبریٹ کرو اس بات کو. ٹھیک ہے.
اہل تشیع کے آگے تفاسیر پائی جاتی ہیں اہل بیت سے، وہ تو بالکل واضح کر رہے ہیں کہ اس سے مراد ہی رسول خدا اور مولا علی ہیں۔ مطلب اگر مولا علی علیہ السلام 13 رجب کو آتے ہیں اس دن بھی ہم سیلیبریٹ کریں تو وہ بھی وہی حکم قرآن کے مطابق ہے۔ اگر 12 یا 17 ربیع الاول کو جناب رسول خدا دنیا پہ آتے ہیں ہم اس کو سیلیبریٹ کریں تو یہ بھی حکم قرآن کے مطابق ہے، ہم حکم قرآن پہ عمل کر رہے ہیں۔ تم کو کیا تکلیف ہے میرے بھائی؟ بس سمجھ آئی؟ بالکل جی ایسے ہی۔ یہ آگیا فرات حدثني زہری مونن عن زید بن ارقم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل بفضل اللہ برحمتہ، یہ جناب رسول خدا کی تفسیر ہے، زید بن ارقم سے آئی ہے، جناب رسول خدا فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فمن قسم اللہ حب اہل البیت فهو خیر من السلطان هؤلاء مما یجمعون۔ نبی علیہ السلام نے اس سے مراد وہی اہل بیت لیے ہیں، مطلب فضل اللہ اور رحمت سے مراد حب اہل بیت ہے۔ مطلب اب کہنے کہ اہل بیت کے عام ائمہ اہل بیت میں جناب رسول خدا کی یہ تفاسیر اہل تشیع کے مکتب میں نقل کی گئی ہیں، ان میں تو یہ جمیع طور پہ یہ بات ثابت ہے کہ اس سے مراد مولا علی جناب رسول خدا اور اہل بیت ہے۔ اہل تشیع کے ہاں یہ بات بالکل ثابت ہے، اہل تشیع کے ہاں رسول خدا کے دنیا پہ آنے پہ فرض کرنا، مولا علی کے دنیا پہ آنے پہ فرض کرنا، یا کسی بھی امام کے دنیا پہ آنے پہ فرض کرنا، یہ اہل تشیع کے ایمان کا حصہ ہے، اور میں آگے آپ کو بتاؤں گا کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سیکنڈ یہ پتہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاته ورکب خرج امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وهو يمشي فقال النبي ابو الحسن، یہ ایک اور کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، یہ کتاب ہے الامالی الصدوق، امالی الصدوق، امالی جمع ہے املا کی، املا ہوتا ہے نا کسی کو آپ بولیں اور کوئی آگے بیٹھ کے لکھ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو امالی صدوق یہ اہل تشیع کے ایک عالم ہے شیخ صدوق، یہ جب مجالس وغیرہ پڑھتے تھے یا اپنی کوئی تقریر وغیرہ کرتے تھے تو ان کے سامنے ان کے شاگرد بیٹھ کے لکھتے تھے، کیونکہ یہ تحدیث کرتے تھے نا، حدیثیں بیان کرتے تھے اس میں۔ تو امالی صدوق یہ وہ حدیث ہیں، وہ روایات ہیں جو صدوق لکھاتے ہوتے تھے اور آگے بیٹھ کے ان کے شاگرد لکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ انہوں نے ان کی کتاب میں حدیث نمبر ہے 13، مجلس نمبر ہے 74، 74 نمبر، ٹھیک ہے؟ تو اس میں دیکھیں ان ابی جعفر محمد بن علی الباقر ان ابیہ ان جدہ، کہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام اپنے والد سے امام علی زین العابدین سے، اور وہ اپنے جد سے مطلب مولا علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال خرج رسول اللہ ذات اليوم وهو راكب خرج اليوم وهو يمشي، نبی علیہ السلام ایک دن گھر سے نکلے تو وہ گھوڑے پہ اپنی سواری کو سوار تھے اور مولا علی ان کے پیچھے پیدل چل رہے تھے۔ یہ اگر آپ پوری پڑھیں نا تو آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں والذی بعث محمدا بالحق نبیا ما آمن بی من انکر، جناب رسول خدا نے مولا علی کی طرف یہ دیکھ کے بات کی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں والذی بعث محمد بالحق، اس اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم جس نے محمد کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، کہ اے علی جو تیرا انکار کرتا ہے وہ محمد کے اوپر بھی ایمان نہیں لاتا، مطلب جو علی کا انکار کر دے ایسے ہی ہے جیسے اس نے رسول خدا کے اوپر بھی ایمان نہیں لایا، ٹھیک ہے؟ آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا أَقْرَّ بِي مِنْ جَهَدَكَ، اور جو تیرے ساتھ جو کرے، تیرے ساتھ مخالفت کرے، اس نے میرا اقرار ہی نہیں کیا، مطلب وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری مخالفت کو مانا نہیں ہے۔ وَلَا آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ كَفَّرَ بِكَ، اور جو تیرے ساتھ کفر کرے، جو تیرا انکار کر دے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کے اوپر ایمان نہیں لایا، ٹھیک ہے؟ وَإِنَّ فَضْلَكَ لَمَنْ فَضْلِي، اور بے شک یہ تیرا فضل ہے نا یہ میرا فضل ہے، وَإِنَّ فَضْلِي لَفَضْلُ اللَّهِ، اور میرا فضل اصل میں اللہ کا فضل ہے، وَهُوَ قَوْلُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، اور یہی میرے رب کا قول ہے۔ اگر رسول خدا نے وہی یاد کری قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، سورہ یونس آیت نمبر 58۔ فَفَضْلُ اللَّهِ نَبُوَّةُ نَبِيِّكُمْ، اے انسانوں اللہ کی طرف سے جو فضل ہے نا وہ تمہارے نبی کی نبوت ہے جو تم کو عطا کی گئی ہے رسول خدا کی صورت میں، وَرَحْمَتُهُ وِلَایَةُ عَلِی بْنِ ابی طالب، اور یہ جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت ہے یہ رحمت ہے جو رسول خدا کی نبوت کے بعد اللہ نے تم کو عطا کی ہے۔ فَبِذَلِكَ قَالَ بِالنَّبُوَّةِ وَالْوَلَایَةِ، تو ان سے فضل اور رحمت سے مراد اصل میں نبوت اور ولایت ہیں۔ فَلْيَفْرَحُوا، اب تم خوشی کرو، یعنی شیعہ مطلب جو آل محمد و آل محمد کے پیروکار ہیں وہ اس کے اوپر خوش ہوں۔ تو یہ رسول خدا کی تفسیر ہے اور یہ اہل تشیع کے یہاں بڑی معروف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اہل تشیع کے اہل بیت کے اوپر اجماع ہے۔ اہل تشیع، بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں اہل تشیع کے ہاں یہ کتاب ہے کامل الزیارات، کامل الزیارات، ٹھیک ہے؟ اس میں امام نے باقاعدہ یہ لکھا ہوگا والذین یفرحون لفرحنا، وہ لوگ جو خوشی کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں ہماری سیلیبریشن کے ساتھ ساتھ، وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا، اور وہ لوگ محزون ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں ہمارے غم کے ساتھ، وَيَخَافُونَ بِخَوْفِنَا، اور وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں جب ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، وَيَأْمَنُونَ إِذْ آمَنَا، اور وہ امن میں ہوتے ہیں ہمارے امن کی وجہ سے، مطلب اگر ہم امن میں ہو تو وہ بھی امن میں ہو جاتے ہیں، اگر ہم حزن میں ہو تو وہ بھی حزن میں ہو جاتے ہیں، اگر ہم خوشی میں ہوں، ہم سیلیبریشن کر رہے ہوں تو وہ بھی سیلیبریٹ کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آگے دیکھیں، یہ کتاب ہے الحصال شیخ صدوق کی، تو اس میں دیکھیں یہ بڑی پڑھنے والی حدیث ہے امیر المومنین نے اپنے صحاب کو ایک ہی نشست میں ایسے 400 باب تعلیم کیے جو ایک مسلمان کے دین دنیا کو سنوار دیں۔ مطلب یہ مولا علی کی ایک حدیث ہے اور اس ایک حدیث میں مولا علی علیہ السلام نے 400 چیزیں کلیئر کی ہیں،
400 चीज़ों की तालीम दी है, और वो पूरे का पूरा दीन संवारने के लिए काफ़ी है। अगर आपने ये पूरी हदीस पढ़नी हो तो आप पूरी पढ़िएगा, मैं आपको अगर कहेंगे तो शेयर भी कर दूंगा, मगर जो मेरे मौजू के मुतल्लिक़ एक टुकड़ा है वो मैं आपको यहाँ पे सुनाना चाहूँगा। अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, देखिए अली फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन की तरफ तवज्जो की तो हमें मुंतखब किया, अल्लाह ने हम मोहम्मद वाले मोहम्मद को चुना, और हमारे लिए हमारे शियों को मुंतखब किया, और हमारे लिए आले मोहम्मद के लिए मौला अली और मौला अली के चाहने वालों को मुंतखब किया, मतलब जो मौला अली के पैरोकार हैं, जो मौला अली के फॉलोअर हैं। आगे भी फरमाते हैं, जो हमारी नुसरत करते हैं, मतलब वो हर जंग में, हर मतलब आप कहने मुसीबत में हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारी खुशी पर खुश होते हैं, और हमारे गम में गमगीन हो जाते हैं, हमारी हाथ पर अपने अमवाल खर्च करते हैं और अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, यही लोग हमसे हैं और हमारी तरफ आए। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये लोग हम में से हैं। मतलब जो बंदा आले मोहम्मद की खुशी के साथ खुश हो जाए, जो उनके गम के साथ गमगीन हो जाए, अली फरमाते हैं वो लोग हम में से हैं, वो हमारे साथ होंगे। अहले तशय्यो मेरे भाई, मौला अली की ये जो रवायत है, ये अहले तशय्यो के लिए असूल का दर्जा रखती है, और वो कहते हैं कि इस रवायत की रोह से हमारे ऊपर फर्ज है कि हम आले मोहम्मद की खुशी के साथ खुशी करें। सही बात समझ आई? हाँ, ये किताब है सिफात शिया में फज़ाइल शिया, शेख सदूक की किताब है। इसके अंदर वही सिफात शिया बुक है। तो ये हदीस नंबर है 5, बिल्कुल शुरू में आती है। सुने तो बल हसन अलैहिस्सलाम यक़ूल मन आदि शियतना फ़क़द अदाना। मौला अली फरमाते हैं, जिसने हमारे किसी चाहने वाले, हमारे पैरोकार के साथ की दुश्मनी की, उसने असल में हमारे साथ दुश्मनी की। वमन वल्लाहुम फ़क़द वल्लाना, और जिसने इनके साथ तवल्ला रखा, इनके साथ दोस्ती रखी, उसने ऐसे जैसे हमारे साथ दोस्ती रखी। अन्नहुम मिन्ना खलक़ू मिन तीनतिना, ये हम में से हैं और ये हमारी तीनत में से खलक किए गए हैं। मन अहब्बहुम फहुव मिन्ना वमन अग़ज़बहुम फलैसा मिन्ना, जो इनके साथ मोहब्बत करे वो हम में से है, जो इनके साथ बुग़्ज़ रखे वो हम में से नहीं है। शियतुना यनज़ुरुना बिनूरिल्लाह, हमारे शिया देखते हैं अल्लाह के नूर से, व यतक़ल्लबूना फ़ी रहमतिल्लाह, और ये हमेशा अल्लाह की रहमत के साए में चलते फिरते हैं। व यफ़ूज़ूना बिकरामतिल्लाह, और ये अल्लाह के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से यही यफ़ूज़ूना, यही कामयाब होने वाले हैं, यही फ़ौज़ दीन को पाने वाले हैं। वमा मिन अहदिन मिन शियतिना यमरुज़ु इल्ला मरज़ना मरज़तन वला अज़तम इल्ला अज़तमना लिग़म्मिही। आगे कहते हैं वला यफ़रह, और हमारा कोई शिया, हमारा कोई पैरोकार, हमारा कोई फॉलोअर, वो खुश होता ही नहीं, वो सेलिब्रेट करता ही नहीं, इल्ला सिवाय फरहना लिफ़रहिही, सिवाय इसके कि वो हमारी खुशी को सेलिब्रेट कर रहा हो। बात समझ आई कि नहीं? मतलब ये मौला अली ने अपने फॉलोअर्स की पहचान बताई हुई है, ठीक है। अहले तशय्यो के यहाँ तो ये मसला जो है मेरे भाई, ये दीनी है, और अहले तशय्यो के यहाँ इसके ऊपर जरूरी है कि आप अगर मिसाल के तौर पे कोई आले मोहम्मद का गम हो तो आप उसमें गम ना करें, और उनकी खुशी हो तो आप खुशी ना करें, तो आप अहले तशय्यो के यहाँ आप एक दीनी फरीज़े का इनकार कर रहे हैं। बात समझ आई क्या? तो ये देखिए, एक नंबर आशिया है, ये नीचे लिखा हुआ है, वो संद ये सही सनद रवायत है, ठीक है। जी सिस्टर पूछिए। ना करे तो आपसे अली भाई 1 मिनट म्यूट करें, आपकी रेजोनेंस आ रही है। जी सिस्टर बोलिए। आपने ये सेशन इतना प्राइवेट क्यों रखा है? ये इतने भाई के पास इतनी अच्छी लिटरेचर है, ऑथेंटिक है, ये तो हम सबके लिए मुतल जवाब है। मसला है ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ये यूट्यूब पे जाएगा, पब्लिक होगा, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं लोगों को बुला रहे हैं जो ये सुनना चाह रहे हैं। अब याद हो पहला जो हमने सेशन किया सैयदा फातिमा पे, उसमें कितनी लड़ाई हो गई थी, जबकि सैयदा फातिमा लड़ाई होनी नहीं चाहिए, फिर भी इतनी लड़ाई हो गई। सही, तो हम जो ना हिकमत के तौर पे हम इसको इस तरह रखते हैं कि और लोग आना चाह रहे हैं, एक्चुअली हमारे एडमिन कहीं गए हैं, वरना इसमें 8-10 लोग आते हैं तो अप्रूव नहीं हो पा रहे। लेकिन पब्लिक इसलिए नहीं कह सकते कि उसमें जो अब ये अली भाई कुछ बता रहे हैं, बीच में कोई जो है बातचीत में वो कह रहे हैं एतराज़ करो, एतराज़ एक होता है मौज़िबाना, एक होता है बदतमीज़ाना। बहुत से लोग बदतमीज़ी करते हैं, तो हम नहीं चाहते कि इतना बेहतरीन मौजू ना वो बदतमीज़ी की नज़र होता है, इसलिए हमने इस पर असर रखा। जी अच्छा, सही है।